آج جہاں ہم مختلف پارٹیوں میں بٹے ہوئے ہیں، جہاں ملک کے ہر سیاسی جماعت میں ہم اپنا حصہ رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی قوم کی خاطر خواہ ہم کوئی کام نہیں کر پاتے اور مسلسل قوم پر ضرب لگاتی جائی جا رہی ہے، لیکن ہم اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آج ہر جگہ ہم مظلوم بنے پڑے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہر جگہ ہم آج کس تقاضا یہ ہے کہ جب ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم قرآن کی طرف توجہ کرتے ہیں اور قرآن سے اس مسئلے کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جب ہم قرآن کو غور سے پڑھیں تو ہم غور کرتے ہیں کہ اللہ ہر زمانے کی تاریخ قرآن میں ہمیں بیان فرمایا ہے۔ اللہ نے قوم لوط کے بارے میں بیان فرمایا، قوم نوح کے بارے میں بیان فرمایا اور دیگر پیغمبروں کے زمانے کے احوال کو قرآن نے بخوبی سے بتایا۔ قرآن کے ان زمانوں کو سمجھنے کے بعد ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہر دور کی ایک الگ پریشانی رہی ہے، ہر دور کے الگ پریشانی کے حساب سے اس کا جواب بھی الگ رہا ہے۔ اسی طرح اگر اس ملک کی تاریخ کو اگر ہم دیکھیں تو آپ کو بخوبی اندازہ ہوگا کہ مسلمانوں کی 1000 سالہ تاریخ نے اس قوم کو کیا کیا نہیں بخشا۔ جہاں تاج محل کی خوبصورتی عطا فرمائی، وہی دوسری طرف قطب مینار کی بلندی عطا فرمائی، تو وہی ایک طرف جامع مسجد کا تصدق عطا فرمایا، تو وہی دوسری طرف لال قلعہ کی مضبوطی عطا فرمائی۔ اس قوم نے اس ملک کو ایک تہذیب بنایا، اس ملک کو تہذیب سے آشنا کیا۔ اس کے باوجود اس ملک میں ہماری حقیقت کیا ہے، یہ سچر کمیٹی اور رنگناتھن مشرا کمیشن بخوبی آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے۔ اگر ہم سوچیں 1857 کی غدر کو، جو کہ اسی سرزمین سے اٹھی، آپ ہی کے بزرگوں نے سب سے پہلے غلامی کی زنجیر کو توڑنے کی کوشش کی اور سڑکوں پہ مغلیہ سلطنت کی حکومت بحال کرنے کے لیے نکل پڑے۔ تو 1857 کی خون ریزی جنگ کے بعد سر سید علیہ الرحمہ نے دیکھا کہ کیا وجہ ہے کہ جو قوم اس ملک پر 1000 سالہ حکومت کرتی رہی، جو قوم اس ملک پر تہذیب و تمدن کا گہوارہ بنا ڈالا، اس قوم کو انگریزوں نے چند وقفے میں اکھاڑ پھینکا۔ جب سر سید علیہ الرحمہ نے تجزیہ کیا تو ان کے یہ بات سمجھ میں آئی کہ انگریز آج بھی ہم سے تیز زنی میں ماہر نہیں، آج بھی بازو میں طاقت ہم میں زیادہ ہے انگریزوں کے مقابلے، لیکن اگر انگریز ہم سے سبقت حاصل کرتے ہیں تو صرف اور صرف سائنس اور ٹیکنالوجی کی بنیاد پر۔ اسی لیے سر سید علیہ الرحمہ نے وقت کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی نیو ڈالی اور اس قوم کو علم و سائنس اور ٹیکنالوجی کے فنون میں ماہر کرنے کی کوشش کی، اور الحمدللہ ان کے اس جذبے نے قوم کو پھر سے اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کی وجہ بنا دی۔ لیکن اس قوم کا بڑا المیہ 1947 رہا۔